بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگوں، قابل قدر میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہر کاروباری اور تاجر شخصیت کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ وہ ہے کاروبار میں ترقی اور کاروبار میں برکت۔ یاد رکھیں، کاروبار میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ بات پکی ہو اور اس کا ایمان ہو کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے جو بڑا ہی مضبوط ہے اور قوت والا ہے۔ تو جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو لا محالہ وہ یہ تصور کرے گا کہ میرا کام حرکت برکت کرنا ہے، میرا کام طریقہ کو اختیار کرنا ہے، لیکن رزق دینے والی میرے اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا پھر اس کے کام میں انشاءاللہ تعالی برکت بھی ہوگی۔ پھر اس کے آگے اس کا طریقہ کار ہے کہ جب اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ رزق دینے والا اللہ ہے تو پھر یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کام کرے گا اور ان کے طریقوں کو اختیار کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ فرمایا جو امانت دار تاجر ہوگا، جو دیانتدار تاجر ہوگا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ دیکھیے جو ایماندار تاجر ہے اس کو کتنا انعام دیا جا رہا ہے۔ کام اس نے اپنا کرنا ہے، کاروبار اس نے اپنا کرنا ہے، لیکن اگر وہ کام جو ہے دیانتداری کے ساتھ کرے گا، سچائی کے ساتھ کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت والے دن نبیوں کا، صدیقوں کا اور شہیدوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ کتنی ہی برکت ہے، کام بھی ہوگا اور اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اور پھر اس حوالے سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ کام جو ہے، جو کاروبار کرتا ہے اس کے لیے یہ حضور نے دعا فرمایا کہ جو لین دین میں، خرید و فروخت میں نرمی اختیار کرتا ہے، مطالبہ کرنے میں نرمی اختیار کرتا ہے، آسانی اختیار کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ یعنی جو کاروبار میں، لین دین میں اور مطالبہ کرنے میں آسانی کے ساتھ پیش آتا ہے، حضور نے اس کے لیے رحم کی دعا فرمائی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کام کا آغاز ہے وہ صبح سے کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح پڑھ کے، نماز ادا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب پر درود پاک پڑھ کے کام کا آغاز اور صبح سے ہی آغاز کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آدمی جب کاروبار کرتا ہے اس میں سچائی کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اس میں کام اس انداز کے ساتھ کرے کہ جو مال کسی کو دینا ہے وہی اس کو دکھایا جائے اور صحیح معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کو اس کام کے بدلے میں اللہ کے محبوبوں کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور جب مال جمع ہو جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، پھر اس میں برکت کے لیے ایک جو ہے میں آپ کو وظیفہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صنعتکار نے مال اپنا تیار کر لیا، تاجر کے ساتھ اپنا مال اس کے پاس آ گیا، کوئی اور کاروباری بندہ ہے اس کے پاس مال جمع ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کے اوپر اب وہ درود پاک اول آخر پڑھ کے علم نشرح شریف جو ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ 11 مرتبہ جو ہے وہ اپنے مال پر پڑھ لے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اس کے مال میں وسعت ہوگی۔ اب ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں، ایک تو دیانتداری کا دامن نہیں چھوڑنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب مال جمع ہو جائے اس پر آپ نے یہ سورہ مبارکہ علم نشرح جو ہے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کی برکت سے جو مال آپ کے پاس آ جائے گا اس میں بھی زیادتی ہوگی اور اس میں برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔